جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہتر، بے نیاز۔ اللہ پر توکل رکھو، خاص طور پر تب جب چیزیں اور حالات تمہارے مطابق نہ ہوں۔ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہیں کریں، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دیں، جانے والوں کو راستہ دیتے ہیں، واسطہ نہیں۔ اور لمبا ساتھ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر کوئی وقت نہیں دیتا تو آپ ہی دینا چھوڑ دیں، اگر کوئی توجہ دینا چھوڑ دے تو آپ بھی چھوڑ دیں۔ ہمیشہ آپ کو ہی رابطے میں پہل کرنا پڑتا ہے تو پہل کرنا ہی چھوڑ دیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ اس کھڑکی کو بند کر دیجئے جو آپ کے ساتھ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، پھر چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقبل میں ہو۔ پچھتاوے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں، لیکن معذرت کرنے کا حوصلہ صرف ضعف والوں کو عطا ہوتا ہے۔ کم ضعف لوگ اپنی غلطی مان بھی لے تو ان کی آکر انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ جو عورت ناخن چباتی ہے تو سمجھ جائیں ایسی عورت فرمانبردار ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سجی رہتی ہے ایسی عورت گھر کے کاموں سے دور رہتی ہے اور ساتھ میں فضول خرچ بھی ہوتی ہے۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو دے تو سمجھ جائیں ایسی عورت تکلیفوں سے بچی رہتی ہے اور مشکل حالات میں صبر کرتی ہے۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں سے خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران اکیلا تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے 3 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل اور ناکامیابی۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچیں کہ وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی پر جتاتا ہے جس کو اپنے دل و جان سے چاہتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ اسی کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے جو چلا گیا کتنا قیمتی تھا۔ مرد کی محبت کا یقین تبھی کرنا جب وہ تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے اور تمہارے گھر فوراً رشتہ بھیج دے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری بات سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں بڑھتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔
مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پر مرتا ہو تو ایک عورت کبھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پر مرتا ہے اور اس عورت پر مرتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کو نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ مرد جتنا بھی اتنا پست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ عورت کی خاموشی اور نظر اندازی ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے تعلقات کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں بہت جلد بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو مرد ہر وقت تمہاری آنکھوں کو دیکھے تو سمجھ جانا کہ وہ تم سے عشق کرتا ہے۔ خود کو اتنا تو سنوار لیجئے کہ پانے والے کو قدر ہو اور کھونے والوں کو افسوس۔ جب آپ کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کریں اور وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو دل ہر چیز سے اٹھ جاتا ہے۔ محبت میں سچائی تلاش کرو، کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ آپ کے لیے تکلیف نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی آپ کو یاد کرے گا۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا، کوئی خواہشوں کا۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے اتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا، شکر ہے اس خدا کا۔ جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں، دوسرے وہ جو کچرے کی طرح بدبو پھیلاتے ہیں۔ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہو تو آپ کو یہ نشانیاں بار بار نظر آئیں گی۔ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، آپ کو اس شخص کے ساتھ سکون ہوگا، آپ کا دل بار بار ٹوٹے گا اور آپ خود کو مطمئن محسوس کریں گے، آپ کو رونا نہیں پڑے گا۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں اور باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ جذباتی ہونا، جلدی غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلدی رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتیں۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بھر کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کام نہیں ہوتے، پر خود کو برابر اذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔